سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ حج کا طریقہ، یہاں ہم صرف حج تمتع کے بارے میں ذکر کریں گے کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو عموماً اسی کا موقع ملتا ہے۔ ویسے تو حج کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، 3 قسم کا حج آپ نے پڑھا تھا، لیکن یہاں پر ایک ہی حج کا طریقہ ذکر کریں گے، اس سے باقی کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو حج تمتع کا طریقہ ذکر کر رہے ہیں، جس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور پھر وہ احرام کھل جاتا ہے، انسان وہاں رہتا ہے اور حج کے جب دن آتے ہیں تو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول عمرے کا احرام باندھ کر حج کے مہینوں میں عمرہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا اس میں سب سے پہلے عمرے کا احرام ہی باندھا جاتا ہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر سر منڈوا کر حلال ہو جائے۔ اگر تمتع کی قربانی ساتھ ہو، عمرے سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں قیام کرے یا کسی جگہ مثلا مدینہ منورہ چلا جائے مگر اپنے وطن نہ جائے۔ مثلا ایک شخص حج سے 1 مہینہ پہلے مکے چلا گیا، اب 1 مہینے سے تو حج کا احرام نہیں باندھ سکتا نا، اگر 1 مہینہ پہلے سے حج کا احرام باندھ لے گا تو وہاں اس کے لیے رہنا اور اس احرام کی پابندیوں کو برداشت کرنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے وہ یہ آسان طریقہ ہے تمتع کا احرام باندھ لے، یعنی عمرہ کرے، احرام کھول دے اور حلال ہو جائے، اب مکے میں رہے یا مدینے چلا جائے لیکن واپس اپنے ملک میں نہ آئے، تو یہ ایک تمتع کا یہ احرام ہے۔ جب حج کے دن آئے تو پھر حج کا احرام باندھ لے۔ جب حج کا وقت آئے تو حج کا احرام باندھ کر حج کرے۔ 8ویں ذی الحجہ کو مینا جائے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر مینا میں پڑھے، رات کو وہیں رہے، 9ویں کو سورج نکلنے کے بعد عرفات جائے اور وہاں زوال سے غروب آفتاب تک وقوف کرے، 10ویں کی شب مزدلفہ میں رہے، وہاں 70 کنکریاں چن لے، 10ویں کی صبح کو نماز اول وقت پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ یہ جو 70 کنکریاں چننی ہیں، یہ کنکریاں دراصل شیطان کو مارنے کے لیے پہلے سے چنی جاتی ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مزدلفہ سے چن لی جائیں۔ 10ویں کی صبح کو نماز اول وقت پڑھ کر دعا کرتا رہے، جب سورج نکلنے میں 2 رکعت کے بقدر وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کو چل دے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک تو مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، سورج نکلنے کا وقت ہو جائے اب مزدلفہ سے نکل کر مینا چلا جائے اور وادی محصر سے دوڑ کر نکل جائے۔ آج کل تو ان وادیوں کا پتہ نہیں چلتا، آج کل ان وادیوں کا معلوم نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو سارا یہ کھلا ہوتا تھا، مینا، عرفات وغیرہ، اب ہر جگہ خیمے لگے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں پتہ چلتا کہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن بہرحال اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس وادی سے تیزی سے گزر جائے۔ مینا میں آ کر جمرہ اخرى کی رمی کرے، 3 جمرے ہیں، ایک جمرہ عقبہ ہے، وسطیٰ ہے، اخرى ہے، آخر والا جو جمرہ ہے پہلے دن اس کی رمی کرنی ہے۔ پھر تمتع کی قربانی کرے، جب رمی کر لی اب قربانی کرے، اس کے بعد سر منڈائے یا کم از کم 1 پورے کے برابر بال کتروائے، پھر طواف زیارت کرے، اول کے 3 چکروں میں رمل کرے، اضطیبا نہ کرے، طواف کے بعد سعی کرے، پھر 12 یا 13 ذی الحجہ تک مینا میں قیام کرے اور ہر روز زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے، پھر مینا سے واپسی میں اگر ہو سکے تو محسب میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھے، پھر ذرا لیٹ کر مکہ مکرمہ آئے، اگر اتنا نہ ہو سکے تو تھوڑی دیر ہی ٹھہر جائے، پھر مکہ مکرمہ سے وطن واپس آتے وقت طواف وداع کرے۔ یہ حج کا مختصر طریقہ تمتع کا۔ اچھا، جو دوسرا حج افراد ہے اس میں آپ یہ فرق سمجھ لیں، سارے کام کرنے ہیں، صرف عمرے کا احرام نہیں ہے، براہ راست اس میں کون سا احرام ہوتا ہے؟ حج کا احرام ہوتا ہے افراد میں، اور قران میں اس سے فرق یہ سارے کام تو یہی ہے، اور بس فرق یہ ہے کہ تمتع میں عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر لیا، اب احرام کھل جائے گا، قران میں عمرے اور حج کا اکٹھا بچ جائے گا، اب جب تک حج نہیں ہوگا عمرہ کر کے احرام نہیں کھلے گا بلکہ حج تک بندھا رہے گا، حج کر کے احرام کھلے گا، باقی تقریباً سارا طریقہ یہی ہے۔
مسائل تمتع. اچھا، تمتع کرنے والے کو بھی شکرانے کے طور پر قربانی کرنی پڑتی ہے، حج کی قربانی، اور قران والے کو بھی شکرانے کے طور پر قربانی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ نے ایک سفر میں حج بھی کرا دیا اور عمرہ بھی کرا دیا. افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہے. مسئلہ تمتع کرنے والے پر تمتع کا دم واجب ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں نا، دم کو، جو عام قربانی سے علیحدہ ہے. کون سی قربانی سے علیحدہ ہے؟ یعنی بقرعید والی قربانی کے علاوہ ہے یہ. آخری جمرے کی رمی کے بعد ذبح کرے. اگر دم پر قدرت نہ ہو تو 10 روزے رکھے. مثلا کوئی غریب آدمی ہے، حج تمتع کر لیا، اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دم دے، قربانی کرے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 10 روزے رکھ لے. ان میں سے 3 روزے تو 10ویں ذی الحجہ سے پہلے رکھے، ان کو متفرق طور پر رکھنا جائز ہے، لیکن پے در پے رکھنا افضل ہے. باقی 7 روزے ایام تشریق گزرنے کے بعد جہاں چاہے رکھے، خواہ مکہ میں یا کسی اور جگہ، لیکن گھر آ کر رکھنا افضل ہے. کتنی شریعت میں نرمی ہے. اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے قربانی کی تو 3 روزے تو پہلے رکھ لے حج سے، اور 7 روزے اپنے گھر آ کر بھی، اپنے ملک میں آ کر بھی رکھ سکتا ہے. ہر طرح سے اجازت ہے. ان کو بھی متفرق رکھ سکتا ہے، لیکن لگاتار رکھنا افضل ہے. مسئلہ تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد حج سے پہلے عمرے کر سکتا ہے. مثلا تمتع والے نے ایک عمرہ کر لیا، اب اس کے بعد احرام کھل گیا، اب بہت سارے دن پڑے، 20-25 دن پڑے، تو یہ اور عمرے بھی کر سکتا ہے. مزید عمرے کرنا منع نہیں ہے. مسئلہ تمتع کرنے والا اگر 8ویں تاریخ کو احرام باندھ کر حج کی صحیح پہلے ہی کرنی چاہے تو ایک نفل طواف رمل اور استباء سے کرنے کے بعد صحیح کرے. ویسے تو حج کی صحیح حج کے بعد ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پہلے بھی کرنا چاہے تو پہلے کرنے کی بھی اجازت اور گنجائش ہے، ورنہ طواف زیارت کے بعد صحیح کرے، یہی افضل ہے. امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.